کر دی اس کے اوپر دو چار باتیں. اگر انہوں نے فیصلہ کر لی ہے کہ جی بی جو ہے وہ ہم نے اس پارٹی کو دینا ہے یا ان لوگوں کو فارم 47 دینا ہے, اور کشمیر میں ہم نے دوسری کسی جماعت کو جو ہے وہ الیکشن جتوانا ہے اور ان لوگوں کو فارم 47 دینا ہے جو ان کی مرضی کے ہیں, تو یہ الیکشن والا تماشا اس ملک سے بند کر دینا چاہیے. تو انہیں جو ہے وہ لوگوں کو ویسے ہی جو ہے ایک نوٹس ایشو کر دینا چاہیے, ایک آرڈر جو ہے وہ ایشو کر دینا چاہیے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ MNAs ہیں, یہ لوگ MPAs ہیں. عوام کے ووٹ کا یہاں پہ کوئی جو ہے وہ مل نہیں ہے. عوام جو ہے وہ صرف اور صرف یہاں پہ پسنے کے لیے اور غربت کی لکیر کے نیچے زندگی گزارے. یہاں پہ عوام جو ہے وہ تابعداری کرے, نوکری کرے, غلامی کرے ان جو ہے وہ جاگیرداروں کی, ان سیاستدانوں کی اور ان اشرافیہ کی. عوام کا یہاں پہ جو 5 سال بعد ووٹ ڈالنے کا حق ہے, اگر آپ وہی ان سے چھین لیتے ہیں تو پھر عوام نے یہاں پہ کیا کرنا ہے؟ اگر آپ انہیں اس سسٹم کا, اگر آپ انہیں اس ووٹ ڈالنے والے سسٹم کا حصہ ہی نہیں بننے دیتے اور ان کی مرضی کے لوگوں کو جو ہے وہ نہیں ان کی مرضی کے مطابق چننے دیتے, تو وہ کیسے عوام جو ہے وہ کبھی سمجھے گی کہ یہ جو نظام ہے یہ ہماری وجہ سے کھڑا ہے؟ یہ بہت ضروری ہے اور یہ ملک کے لیے بڑا ضروری ہے کہ عوام کو واقعی اپنے آپ کو شیئر ہولڈر سمجھنا چاہیے کہ یہ جو لوگ چنے گئے ہیں یہ ہماری وجہ سے ہے اور یہ نظام جو ہے یہ ہماری وجہ سے کھڑا ہے. اور دوسری بات یہ, آج کوئی ان کے وزیر جاتے ہیں, وزیر جا کے وہاں پہ کہتے ہیں جی میں یہاں پہ 200 میگا واٹ بجلی دے دوں گا, یہاں پہ اتنے ڈیم بنا دوں گا, اور جو ملک کے اندر پہلے جو 46,000 میگا واٹ آپ نے بجلی لگا دی ہے اس کا کیا کرنا ہے؟ وہ تو آپ لوگوں کی جو ڈیمانڈ تھی عمران خان کے زمانے میں 28-29,000 تک تو پھر چلی گئی تھی, آج وہ جناب 18,000 اور 20,000 اور سردیوں میں 14,000 میگا واٹ تک ہے. آج آپ ایک مزید کلو واٹ خرید نہیں رہے. آپ نے بیڑا غرق کر دیا پاکستان کا ویسے ہی گردشی قرضوں کے اندر, اور ہر سال جو ہے وہ اتنے ہزاروں ارب روپیہ ہمارا یہ IPPs اور کیپیسٹی پیمنٹس کے اندر چلا جاتا ہے, اور وہاں پہ کھوکھلے جو ہے وہ آپ نعرے مارنے کے اندر چلے جاتے ہیں. تو مہربانی کریں یہ ملک کو چلنے دیں اور عوام کو ان کا جو حق ہے ووٹ کا وہ صحیح معنوں کے اندر دیں. بس جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. صرف میں مختصراً 2-3 باتیں کروں گا. دیکھیں جمہوریت کی 350 سالہ جو تاریخ ہے جو ویسٹ منسٹر سے شروع ہوئی ہے, آج تک مجھے آپ ایک الیکشن بتا دیں, ایک الیکشن جس میں کسی سیاسی جماعت کو انتخابی نشان سے محروم رکھا گیا ہو. مجھے آپ ایک الیکشن بتا دیں. دیکھیں انتخابی نشان کی جو وقت ہے وہ صرف ایک دن کے لیے ہوتی ہے, وہ ووٹر کا نشان ہوتا ہے, وہ پارٹی کا نشان نہیں ہوتا, تاکہ لوگ اپنے نمائندے آسانی سے چوز کر سکیں. آپ کو پتہ ہوگا کہ 8 فروری کے الیکشن کے اندر کوئی 100 سے اوپر انتخابی نشان تھے پاکستان تحریک انصاف کے. اس کے باوجود لوگوں نے ڈھونڈ کے پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو 1,000 2,000 10,000 سے نہیں 80,000 90,000 ووٹوں سے فتح دلوائی تھی. اور یہ جی بی کے اندر ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا اور میرے دوسرے دوستوں نے کہا کہ PTI کے لوگوں کو کیمپین کرنے کی اجازت نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ انہوں نے شاید کوئی کرائٹیریا بنایا ہے جو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ جو کینڈیڈیٹ 70,000 ووٹوں سے الیکشن یہاں پہ ہارا ہوا ہوئے گا وہ صرف وہاں جا کے کیمپین کر سکتا ہے, اور جو لوگ 1,00,000 ووٹ سے جیتے ہوں گے وہ وہاں پہ کیمپین نہیں کر سکتے. میرا خیال ہے شاید یہ کوئی قانون وہاں پہ ہوئے گا یا کوئی وہاں پہ رول ہوئیں گے. دوسری چیز دیکھیں, ابھی میرے ایک دوست نے بات کی کہ جمہوریت جو کیوں بہتر آپریٹ کرتی ہے, 2 وجوہات کی بنیاد پہ. ایک یہ کہ یہ لوگوں کے ووٹوں سے لوگ اپنے نمائندے خود چنتے ہیں, جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ میس کی ویل ہوتی ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس میں اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے پرفارم نہیں کیا تو لوگ تو مجھے اگلے الیکشن میں ریجیکٹ کر دیں گے, لیکن اگر آپ کا اگلے الیکشن جیتنے کا جو آپ کے ذہن میں خاکہ ہو وہ کاغذ کا ایک ٹکڑا ہو تو پھر تو کوئی ڈیلیوری نہیں ہوئے گی. پھر ہم وہیں پہ کھڑے ہوئیں گے جو پاکستان کے بدترین 4 سال جو گزرے ہیں پاکستان کے معاشی طور پہ, وہ یہ 4 سال ہیں. اور یہ وہاں پہ جا کے وہاں پہ کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. پاکستان میں تو آپ نے 46,000 میگا واٹ لگا دیا ہے. صرف ایک پاور پلانٹ کی جو کیپیسٹی پیمنٹ ہے, صرف ایک پاور پلانٹ کی جو کیپیسٹی پیمنٹ ہے وہ 2002 کے اندر لگنے والے جتنے بھی پاور پلانٹ ہیں ان سے زیادہ ہے.
وہ تقریباً 110 ارب روپے کی ایک پاور پلانٹ کی کیپیسٹی پیمنٹ ہے جو کہ $400 ملین بنتا ہے. وہ فی یونٹ 14 روپے بنتا ہے. اور آپ وہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں پہ 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے ہمیں بڑی تکلیف ہے. وہاں پہ جا کے باتیں کس قسم کی کر رہے ہیں کہ 200 میگا واٹ میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. سیریسلی یہ تو کوئی سنجیدہ کیمپین لگتا ہے کہ کامک کیمپین ہو رہی تھی. وہ ایک کہہ رہا تم لگاتے ہیں کیوں, کہتا وہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. لٹرلی ایسے تو گلی محلے کے بچے ایسی باتیں کرتے ہیں. دیکھیں پھر یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے جو ان کے وزیر نو پلاننگ ہے وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان کی معیشت کو, یہ میں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ 10 سال میں ہم $1 ٹریلین تک لے جائیں گے. مجھے یاد ہے میں اسکول میں تھا, شاید او لیولز اے لیولز میں تھا, تب انہوں نے ایک ویژن نکالا تھا 2025. اب ہم 2025 میں ہیں تو انہوں نے 2047 نکال دی ہے. جب 2047 میں ہمارے بچے آئیں گے تو وہ میرا خیال ہے شاید وہ 2090 نکال دیں گے. ان کا یہ کام ہے کہ اگر آپ میٹرک میں پہلی کلاس میں تو آپ 16ویں کلاس کا پلان لے کے آ جائیں. انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کی معیشت کو $1 ٹریلین کی معیشت بنا دیں گے. میں آپ سب کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں, یہ اور کسی نے ان سے یہ نہیں پوچھا کہ $1 ٹریلین کی معیشت کرنے کے لیے اگلے 9 سال کے اندر آپ کی معیشت کو سالانہ 11% گرو کرنا پڑے گا. اگلے 9 سال جو دنیا کی تاریخ کا ریکارڈ قائم ہو جائے گا. نہ چائنا آج تک ایسا کر سکا, نہ جاپان کر سکا, نہ دنیا کی کوئی اور معیشت کر سکی. اور وہ آ کے اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ $1 ٹریلین کی معیشت, ہمیں اپنا پوچھیں. اور آخری بات, ابھی انہوں نے کہا جی کہ ایکسپورٹ تو دیکھیں ہم عمران خان نے $7.5 بلین بڑھا دی تھی کورونا کے باوجود 3 سالوں میں, جو کہ ان کی حکومت نے 2013 سے 18 کے اندر $500 ملین جہاں پیپلز پارٹی چھوڑ کے گئی تھی وہاں سے کم کر دی تھی. اب ماشاءاللہ دوبارہ تجربہ کر رہے ہیں, $1.3 بلین ایکسپورٹ پھر گرا دیے ہیں. اور اب انہوں نے کہہ دیا کہ ہم $60 بلین 2029 تک میں نے ایکسپورٹ کرنی ہے. میں تو سیریسلی پالیسی میں تو کوئی سینسبلٹی نہیں ہے, اور ٹارگٹ کے اندر ہی بھی آپ کوئی سینسبل اپروچ آپ اپنا لیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو 24% ہر سال اپنی ایکسپورٹ بڑھانی پڑیں گی اگلے 3 سال میں ایکسپورٹ ڈبل کرنے کے لیے. اور ڈبل تو چھوڑیں, آپ اسی لیول پہ سسٹین کر دیں تو بڑی مہربانی ہوگی. تو اس لیے ان دا اینڈ میرے خیال میں پاکستان کو ضرورت ہے کہ پاکستان کے اندر ایک منصفانہ اگر جی بی کے اندر الیکشن کروائے جائیں, اور یہ ریت پاکستان کے اندر بھی اپنائی جائے بعد میں. تھینک یو ویری مچ. میرے خیال میں پاکستان کو ضرورت ہے کہ پاکستان کے اندر ایک منصفانہ اگر جی بی کے اندر الیکشن کروائے جائیں, اور یہ ریت پاکستان کے اندر بھی اپنائی جائے بعد میں. تھینک یو ویری مچ.